تم قرآن کے بادشاہ نہیں ہو سکتے. قرآن کا بادشاہ وہی ہوگا جو قرآن کا عالم ہوگا. احادیث کا بادشاہ وہی ہوگا جس نے سائے ستہ کو پڑھا ہوگا, بخاری کو پڑھا ہوگا, ترمذی کو پڑھا ہوگا, مسلم کو پڑھا ہوگا, ابو داؤد کو پڑھا ہوگا, نسائی کو پڑھا ہوگا, ابن ماجہ کو پڑھا ہوگا. تم قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, تم شریعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ایک بادشاہ قرآن کریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے, ایک عالم دین اس کو اپنے لڑی سے, اپنی چھڑی سے اس کو سدھارتا, اور ٹی وی کی نیوز کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تم فیصلے دو گے کہ قرآن میں کیا فیصلہ ہے, قرآن میں کون سا نیا فیصلہ ہے, کون سا آج کے زمانے کے اعتبار سے, کون سے قیامت, کون سے اب سے پہلے کے اعتبار سے تھا. سن لو دنیا والوں, قرآن جب سے دنیا ہے, اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کا آرڈر ہے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ. جب تک اس دنیا, یہ دنیا باقی رہے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہے گا, کوئی نہیں بدل سکتا اس کو. اگر تم کو لگتا ہے کہ قرآن پر عمل کر کے دنیا میں ترقی نہیں کیا جا سکتا تو اٹھو. دنیا کے اندر ڈاکٹریٹ کا کوئی نظام نہیں تھا. دنیا کو سب سے پہلا ڈاکٹر اگر کسی نے دیا ہے, اس ڈاکٹر کا نام شیخ حسین علی ابن سینا, ابو علی سینا, the theory and practice of medicine. 10 لاکھ الفاظ والی کتاب القانون یہ لکھنے والا کون؟ ابن سینا. 10 سال کا ایک بچہ, مدرسے کا بچہ, مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنا تھا. یورپ والوں سے پوچھو کہ ابن سینا کون؟ سب کو ملا کر کے جگہ کھچڑی بنانے کی کوشش کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ دین الہی ہے. لیکن اس وقت قربان جائیے, اس وقت ایک بڑے عالم دین, اس وقت ایک بڑے اللہ والے, اس وقت ایک بڑے اولیاء اللہ, اس وقت ایک بڑا مجاہد. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بھئی کیسے ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں قرآن کو غلط عقیدے سے, غلط طریقے پر پیش کیا تو احمد ابن حنبل ایک بہت بڑے امام گزرے, ایک بہت بڑے, بلکہ یہ کہیے کہ عالم دین گزرے. احمد ابن حنبل نے جو کہا, یہ بادشاہ اس وقت عباسی سلطنت کا پورا ڈنکا بجتا تھا, انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طاقت کے سامنے جھکوں گا نہیں. شریعت کے, قرآن کے, سنت کے خلاف تمہارا عقیدہ, یہ تم قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق قرار دیتے ہو, خلق خدا, یہ ہو نہیں سکتا ہے. ان کے سامنے مقابلہ کیا, اور پھر جو صحیح عقیدہ تھا قرآن کے تعلق سے وہ بالکل روز روشن کی طرح آیا کر کے احمد ابن حنبل نے لوگوں کے سامنے رکھا. اور اس کے بعد آ جائیے, ایک نام ہے سہیل کا, سہیل انصاری کا, ایک نام ہے ذوالقویش کا, بہت جنید بغدادی کا, ایک ہے غزالی کا, علامہ ابن تیمیہ کا, امام نووی کا. یہ وہ لوگ ہیں جو عباسی سلطنت کے بعد جتنے بھی ظلم و فسادات ہوئے اس دھرتی کے اوپر, اپنی شریعت کو بدلنے کی یا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, یہ اللہ والے, یہ اپنے وقت کے علماء کرام تھے. علامہ ابن تیمیہ, امام نووی رحمت اللہ علیہ, یہ لوگ تھے. انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں قرآن کی, شریعت کی, ان کو بچانے سے, بلکہ یوں کہیے کہ خرد برد ہونے سے لوگوں کے سامنے جو صحیح کانسیپٹ ہے, صحیح عقیدہ ہے, لوگوں کے سامنے پیش کیا. بالکل سیم اسی میتھڈ پر ہمارے اس ملک میں جب آیا تھا اکبر بادشاہ, تو اکبر بادشاہ تھا مسلمان لیکن تھوڑا زیادہ سیکولر تھا. انہوں نے دین الہی کے نام پر ایک نئی شریعت, ایک نیا قانون, ایک نیا سمویدھان بنانے کی کوشش کی. اس وقت ایک بڑے عالم دین شیخ مجدد الفسانی, انہوں نے مقابلہ کیا ان کا, اور ان کو کہا کہ اکبر بادشاہ, تم بادشاہ ہو, تم کرسی اقتدار پر بیٹھو, اور تم کرسی کے بادشاہ ہو, تم قرآن کے بادشاہ نہیں ہو سکتے. قرآن کا بادشاہ وہی ہوگا جو قرآن کا عالم ہوگا, احادیث کا بادشاہ وہی ہوگا جس نے سائے ستہ کو پڑھا ہوگا, بخاری کو پڑھا ہوگا, ترمذی کو پڑھا ہوگا, مسلم کو
پڑھا ہوگا, ابو داؤد کو پڑھا ہوگا, نسائی کو پڑھا ہوگا, ابن ماجہ کو پڑھا ہوگا. تم قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, تم شریعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ایک بادشاہ قرآن کریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے, ایک عالم دین اس کو اپنے لڑی سے, اپنی چھڑی سے اس کو سدھارتا, اور ٹی وی کی نیوز کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تم فیصلے دو گے کہ قرآن میں کیا فیصلہ ہے, قرآن میں کون سا نیا فیصلہ ہے, کون سا آج کے زمانے کے اعتبار سے, کون سے قیامت, کون سے اب سے پہلے کے اعتبار سے تھا. سن لو دنیا والوں, قرآن جب سے دنیا ہے, اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کا آرڈر ہے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ. جب تک اس دنیا, یہ دنیا باقی رہے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہے گا, کوئی نہیں بدل سکتا اس کو. اگر تم کو لگتا ہے کہ قرآن پر عمل کر کے دنیا میں ترقی نہیں کیا جا سکتا تو اٹھو. دنیا کے اندر ڈاکٹریٹ کا کوئی نظام نہیں تھا. دنیا کو سب سے پہلا ڈاکٹر اگر کسی نے دیا ہے, اس ڈاکٹر کا نام شیخ حسین علی ابن سینا, ابو علی سینا, the theory and practice of medicine. 10 لاکھ الفاظ والی کتاب القانون یہ لکھنے والا کون؟ ابن سینا. 10 سال کا ایک بچہ, مدرسے کا بچہ, مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنا تھا. یورپ والوں سے پوچھو کہ ابن سینا کون, یورپ والا کہے گا کہ 5 چیپٹر میں 10 لاکھ الفاظ والی کتاب ہم لوگ جو پڑھتے ہیں, اس کتاب کے اندر جو ٹاپک ہے تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے اوپر لکھی گئی ہے یہ کتاب. پوچھو یورپ والوں سے کہ یہ کتاب کون لکھا, وہ کہے گا ایک حافظ قرآن, ایک عالم دین, ان کا نام شیخ حسین علی ابن سینا ہے, جو مدرسے سے پڑھ کر نکلا تھا. بتائیے اب اگر آپ یوں کہو کہ قرآن کریم پڑھنے والا ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہم نے اب سے پہلے بھی اس کے اوپر تحقیق پیش کی ہے, ابھی 1-2 روز کے بعد پھر, اور میں ڈیپلی اس کے اوپر ریسرچ کر کے بتاؤں گا کہ قرآن اور موجودہ سائنس میں وہ تو تھوڑی تھوڑی تھیوری لے کر آ جاتے ہیں سائنس کی, اور کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس میں ترقی کر لی, ہم آسمان میں پہنچ گئے. تمہارے قرآن پڑھتے رہیں گے تو تمہارے مولانا لوگ کیسے آسمان میں جا سکیں گے, تو قرآن پڑھ رہے. ارے قرآن کریم میں ہی میتھڈ اور راستہ بتایا آسمان میں جانے کا. آسمان میں کیا, چاند میں چلے گئے تو اچھل رہے 3 فٹ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. براق کے ذریعے سے اس سفر کا واقعہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس وقت تو تمہارا کوئی آیا ہی نہیں تھا, وجود بھی نہیں تھا. اور یوں ہی نہیں, اگر ابھی چلا جائے چندرما میں تو کئی مہینے لگ جاتے, راکٹ لانچ کرتے ہیں, کئی کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں. وہاں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منٹوں سیکنڈوں کے اندر چلے گئے. قرآن 7 لفظوں میں بیان کرتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے. اب بتاؤ کیسے گئے؟ لوگ بولتے تھے کہ نہیں آسمان میں سوراخ نہیں ہے, آسمان کو چھید کر کے کیسے آپ کے نبی چلے گئے. کچھ دنوں تک یہی الزام تھا کہ نہیں, یہ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه, یہ غلط ہے, سائنس کے اعتبار سے غلط ہے. کیوں؟ چھت میں سوراخ کر کے کیسے چلے گئے آپ کے نبی؟ اور جب لوگ چندرما میں چلے گئے, چندرما میں چلے گئے, چاند پہ, مارس پہ چلے گئے, مارس, چندرما, جوپیٹر, وینس, ان سب کے قریب پہنچ گئے, تب کہہ رہے کہ نہیں پاسبل ہے. اب پاسبل ہے. ہمارے نبی 1450 سال پہلے یہ سب بتا کر کے گئے. بے وقوفو, اب تو اعتراف کرو گے. نہیں جناب, کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن تو آپ کا نیا, قرآن نیا نہیں ہے. قرآن کا فرمان ہر آنے والی نئی چیز کے لیے ایک رول ماڈل. قرآن میں ایک آیت ہے, ایک ٹکڑا, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, خَلَقَ يَخْلُقُ, فعل مضارع, صرف میں اس کو بولتے ہیں فعل مضارع. یہ 2 ٹینس کو بتاتا ہے, 2 ٹینس, 2 زمانے کو, ورتمانے اینڈ فیوچر, مستقبل کو بھی بتاتا, بھوشیہ کو, ورتمانے کالے اینڈ بھوشیہ کالے, 2 کو. یخلق, وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا.
قرآن میں وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے. آج جو کچھ بھی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے نا، جتنی بھی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے، وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے. کیسے کرتا ہے اللہ پیدا؟ اللہ خود سے کیسے پیدا کرتا ہے؟ دماغ انسان کے پاس ہے تو وہ دماغ کہاں سے آیا؟ وہ دماغ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا. وہ جو مٹیریل لاتا ہے، مٹیریل بناتا ہے، وہ مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ مٹیریل کے ذریعے سے کوئی چیز وجود میں لاتا، وہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ اللہ نے پیدا کیا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ پیدا کرے گا 200 سال بعد. اگر یہ دنیا 500 سال تک رہی تو 500 سال جو نئی چیزیں آوشکار ہوں گی جنہیں ہم نہیں جانتے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہی پیدا کرے گا. بہنام جنمنامنتے اوم سہنا بھوتو سہنو بھنکتو سہ ویریم کرمامہے تیجسوناودھیدمستو ما ودشاوہے برہماننت منادی وشو کردجم ستیم پرم شاشوتم. ہمیشہ سے اس دھرتی کے اوپر مہان اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاندان، آپ علیہ السلام بڑے خاندان میں آئے، چھوٹی موٹی چیز لے کر نہیں آئے. آپ جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت ٹو دا ڈے آف ججمنٹ برہماننت منادی وشو کردجم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اے فاطمہ ڈرو مت، اے فاطمہ گھبراؤ مت. جس شریعت کو، جس قرآن کو میں لے کر آیا ہوں، دنیا کے ایک ایک گھر تک اس کا کلمہ اور اس کی آواز پہنچے گی، اور اس کی اچھائی کو پہنچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا ضرور. وشو کردجم ستیم پرم شاشوتم ودیا یس سناتنی ستیم پرم شاشوتم. سچا ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا پرم شاشوتم، وہی قانون چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے. اللہ کا قرآن کوئی پرانا نہیں ہوتا. اللہ کے قرآن کا فرمان کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، صرف سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے اگزامپل پیش کیا. لوگ یوں کہیں گے کہ آپ کے قرآن میں تو جناب ڈاکٹری ہے ہی نہیں، آپ کے قرآن میں جناب پروفیسر کی پڑھائی نہیں ہے، آپ کے قرآن میں مولانا صاحب انجینئرنگ نہیں ہے، آپ کے قرآن میں academic qualification نہیں ہے. ساری چیز the Quran has a lot of things, but we are not able to understand the Quran Kareem. We are not able to completely know the every situation, every moment, and every command of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sent down to the earth and to teach the people. And the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the Holy Quran. یہ مت سمجھنا کہ مدرسے میں پڑھنے والا صرف عربی جانتا ہے، صرف جناب اردو جانتا ہے. مدرسے کا پڑھا لکھا سنسکرت بھی پڑھ کر سنا سکتا، مدرسے کا پڑھا لکھا انگریزی میں تقریر کر کے سنا سکتا. میں ایک طالب علم ہوں. I am a student, I am a former student of madrasa. I have spent 14 years completely in madrasa, in the various madrasa, and I completed my Fazila course from Darul Deoband. When I went to Bangalore, I decided to complete my graduation and diploma course in English language, and I completed my comparative studies in Bangalore, from Bangalore. ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کا پڑھا لکھا ایک ٹوپی اور داڑھی والا انگریزی نہیں پڑھ سکتا، انگریزی نہیں بول سکتا. انگریزی بولنا کوئی کیا ماڈرن کی علامت ہے کہ اگر کوئی انگریزی بولتا ہے تو نہیں جناب یہی بڑا آدمی آ گیا. انگریز لینگویج انگریزی ہو، عربی ہو، ساری لینگویج کن کی پیدا کی ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ساری لینگویج. آج کوئی انگریزی بولے تو واہ کیا مولانا یہ آدمی انگریزی بولتا. ابھی کی بات کون سی میں بتا رہا ہوں، یہی آپ ہی کے پروگرام کے لیے عبد الباری صاحب بہت پریشان تھے. ہمارا پروگرام 16 کو بجنور میں تھا اور 17 کو ہم کو مراد آباد سے راجدھانی پکڑ کے یہاں پہنچنا تھا، لیکن اتفاق سے میرے 2 پروگرام اچانک کینسل کر دیے گئے اتر پردیش میں. اچانک جس دن پروگرام تھا اسی دن. کیوں؟ یوں کہا کہ یہ مولانا
اگر ان کا بیان ہوگا، اگر ان کی تقریر ہوگی تو اس ڈیٹ میں نہیں ہوگی، پرمیشن نہیں ملے گا آپ کو، منع کر دیں۔ اگلا پروگرام بھی سیم اسی سچویشن تھا، تو ہم آج پہنچنے کے بجائے ایک دن کا تتکال ٹکٹ نکال کر کے ہم پہنچے، تو ہمارا سیٹ نمبر تھا 22 نمبر سیٹ تھا ہمارا۔ تو جیسے ہی بیٹھے ٹرین میں تو گارڈ ہم کو بولتا ہے کہ مولانا آپ کیوں گھسے مولانا اس میں، آپ کو پتا ہے کہ راجدھانی ہے۔ ہم نے کہا کہ راجدھانی ٹرین ہی ہے نا، براق تو نہیں ہے کوئی۔ تو بولتا آپ کی سیٹ نمبر کیا؟ ہم نے کہا مائی برتھ نمبر از 22۔ ہم نے ایسے بتایا مائی برتھ نمبر از 22۔ صحیح پروننسیشن انگریز لوگ ایسے بولتے ہیں، آدھے چبا کے بولتے ہیں، آدھے وہ بولتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ مائی برتھ نمبر از 22۔ 22 کا مطلب 22۔ ایک ہوتا 22 پورے بولتے ہیں، لیکن جب انگریزی میں آپ امریکن ایکسنٹ وائس میں بولیں گے یا برٹش انگلش میں بولیں گے تو چبا چبا کے بولتے ہیں، جیسے Allah's mercy and blessings we are coming here، اس طرح کی بات بولتے ہیں، اس پہ تھوڑا انگریز کی طرح لگتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ مائی برتھ نمبر ہے 22۔ وہ بولا کون سا کوچ؟ ہم نے کہا کہ کم وقت کوچ سمجھ میں آ رہا۔ ہم نے کہا کہ میرا برتھ نمبر 22 ہے، میں نے یہ بولا۔ محسوس تو ہوا ہوگا اس کو کہ ہم نے سوچا تھا کہ مولانا لوگ راجدھانی میں نہیں آ سکتے، ارے قوم کے اتنے اچھے لوگ ہیں کہ راجدھانی میں نہیں، آج جہاں جلسہ کل وہاں جلسہ۔ شیخ محترم آپ کو پہنچنا ہے کہاں؟ مہاراشٹر پہنچنا ہے۔ کیسے آنا ہے؟ آپ فلائٹ سے آئیں، آپ کی تقریر ہوگی، آپ کے قرآن حدیث کی یہاں بات ہوگی، ہم آپ کی فلائٹ کا خرچ برداشت کریں گے۔ کرتے ہیں وہ مولانا سمجھ کر کے ہم کو ہلکے میں لیے، یا کسی کو بھی کہ مولانا انگریزی نہیں بولتے، اسی لیے ہم نے ان کو کہا کہ مائی برتھ نمبر از 22، لیٹس گو دیئر، مجھے جانے دو وہاں پر۔ جب 22 میں ہم آ گئے، بیٹھ گئے، تو راجدھانی میں پانی ناشتہ سب چیز دیتے ہیں، پرووائڈ کی جاتی۔ گئے تو بولا سوری سر آپ کا سیٹ نمبر یہی ہے؟ ہم نے کہا کہ یس یہی میرا نمبر ہے۔ اخیر میں بیچارہ وہ سلام بھی کیا، بولا ہمارا خوشی نامہ دیجیے، پھر ہم نے اس کو کچھ پیسے وغیرہ دیے۔ تو یہ ہے کانسیپٹ بنا ہوا، کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ جو مسلم ہوگا، جو داڑھی اور قرآن اور ٹوپی اور کرتا پاجامہ والا ہوگا، وہ کچھ دنیا کے بارے میں جانتا ہے، یہی سوچتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو پرانا، ایسا نہیں کہ پرانا ہو گیا قرآن، اس کے قانون پرانے ہو گئے بدل دو، نہیں، ٹو دا ڈے آف ججمنٹ قرآن کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے، اور اس کے اس کا حکم، اس کا آرڈر کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے بھائیو، احساس کم تری کا شکار مت ہوئیے، آگے بڑھئے، بے خوف۔ دنیا کی سب سے بہترین نظام آپ کے پاس، اسلام کے پاس، مسلمانوں کے پاس۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کا دو ٹوک لفظوں میں جواب دیجیے، اپنی کمزوری مت پیدا کیجیے۔ غلطی ہم لوگوں سے بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، ہماری کمزوری کو دبانے کی کسی کو وہ مل جاتا ہے کہ نہیں مولانا آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ نے یہ غلطی کی ہے، تو کورٹ کچہری کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے مسلم میں اگر کوئی پریشان حال ہے، چاہے وہ عالم دین ہو یا غیر عالم دین ہو، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے فرسٹ آف آل۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی غیر مسلم بھائی سے ہمیں نفرت نہیں کرنی، ہمیں غیر مسلم بھائی سے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ غیر مسلم بھائی بس ان کا جرم اتنا ہے کہ وہ اپنے دھارمک شاستروں کو نہیں پڑھتے۔ ہم نے کہا تھا یہی چمپارن میں ابھی کچھ دنوں پہلے اس گاؤں کا پروگرام اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں 70% تقریباً یادو اور غیر مسلم تھے اس پروگرام میں۔ اور اس پروگرام میں جو پنڈال ہے، اس پنڈال میں وہاں کارپیٹ بچھایا تھا، دری وغیرہ، اس دری کو بچھانے کے لیے ہمارے مسلم لوگ نہیں تھے، بلکہ اس پورے گاؤں کے یادو لوگ جھاڑو لگا تھا۔ یہاں تک کہ ہماری گاڑی جو کھڑی تھی وہ یادو بھائی کے گھر میں کھڑی، یہاں تک کہ ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ آدمی ان کے دروازے پر جا کر بیٹھا، شاید چائے بھی پلائی، پانی پلایا،
بات چیت کی. یہ بھائی چارہ آج بھی موجود ہے. چمپارن میں دور نہیں ہے, مغربی چمپارن بگہا کے اندر ایک پروگرام کا بھی 10 تاریخ کی بات میں کر رہا ہوں. ان میں ہم نے کوئی دقت نہیں. شاستروں کے اندر بہت سارے احکامات وہ ہیں جو بالکل سملر ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا, میں قرآن کا آرڈر تو یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ سب سے اخیر زمانے میں اللہ کے نبی کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. تو بالکل صرف یہی پیغام ہے نا, بہو نام جنم نامنتے جانوان مام پرپتیتے, بہو نام جنم نامنتے ادارا سرو ایویتے جانی تات میں ومیمتم, ادارا سرو ایویتے جانی تات میں ومیمتم آستیتہا, مانو اس بات کو آستیتہا سرو ایویتے جانی, اور جس کو میرا جان ہوتا ہے, جس پر میری کرپا ہوتی ہے, اسی کو میں اپنا جان دیا کرتا ہوں, غیروں کو نہیں. کوئی ہوم منسٹر ہے, پاور ہے, تو آپ یہ مت سمجھئے کہ اس پر ایشور کی کرپا, ایشور کی کرپا نہیں ہے. وہ تو ان پڑھ ہوتے ہیں بہت سے نیتا لوگ. وہ انٹر کو 10ویں کلاس کی پریکشا کہتے ہیں کہ 12ویں کے بعد ہوتی ہے. ایسے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر کرسی اقتدار پر. آپ جھوٹ بولنے لگ جاؤ, آج آپ سب سے بڑے نیتا بن جاؤ گے. ایشور کی کرپا اس پر ہوتی ہے جو قوم کے سماج کے لیے اچھا کام کرتا ہے, بھلا کرتا ہے. اللہ جس کو چنتا ہے, ایسے ویسوں کو نہیں چنتا. نبوت کے لیے اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے. خاص جو بندے ہوتے ہیں ان کو چنا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جھوٹوں کو نہیں چنتے ہیں اور شرابیوں کو نہیں چنتے ہیں. اور جو ہمارے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں, احادیث پر اعتراض کرتے ہیں, ایک ایک حدیث کو اٹھا کر دیکھیے, ایک ایک قرآن کی آیت کو اٹھا کر کے دیکھیے. اگر آپ کو کہیں پر کوئی ایسا لگے کہ نہیں یقیناً یہ قرآن تو آج کے زمانے میں بالکل خطرناک چیز ہے, تو بین کر دیا جائے گا اس قرآن کریم کو. لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہم یہ بات کہتے ہیں, قرآن میں ایسے آدیش کہیں پر بھی نہیں.